ونصلي على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنایا۔ میرے دوستو، ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سنہ عیسوی کا پہلا مہینہ ہے، جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سید الشہداء سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت جو رہتی دنیا تک ایک ظلم اور دہشت گردی کی نشانی بن کر رہ گئی، ہر مسلمان نے ماہ محرم کے چاند کے آغاز ہی سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا خون بھرا وہ منظر لوگوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی معصوم چہرہ، حضرت علی اکبر کی وہ جوانی، حضرت قاسم کی وہ دلیری، اور عباس علمبردار کی وہ مضبوطی، اور سیدہ سکینہ کی وہ تڑپ، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جسم کی بے حرمتی، اور آپ کے کٹے ہوئے سر کا نیزے پہ لگا کر تقریباً 900 میل کا وہ لمبا اور دردناک اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے ساتھ بے حرمتی، یہ ساری چیزیں ہر سال امت مسلمہ کی ذہن میں تازہ ہوتی ہیں۔ تو الغرض کہ میرے دوستو، ایک چیز یاد رکھیے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے، اور آپ نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشے رسول ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسین کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو میرے دوستو، اور پھر قرآن کی نظر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کو دیکھیں، ان کے بھائی سیدنا امام حسن کو اگر قرآن میں دیکھیں، ان کی ماں سیدہ زہرا بی بی فاطمہ کو قرآن میں دیکھیں، ان کے والد سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اگر قرآن میں دیکھیں، تو قرآن پاک نے
امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر قرآن پاک نے اور اللہ رب العزت نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے۔ کیا کہلوا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی عوض میں تم سے نہیں پوچھتا، اور نہ ہی میں تم سے کسی قسم کی کوئی چیز پوچھوں گا۔ اس کے بدلے میں میں آپ کو مفہوم دیتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی مصیبتوں اذیتوں کا سفر طے کر کے لوگوں کو کفر سے بچایا، جہنم سے بچایا، بدنامی سے بچایا، اور آپس میں قتل و غارت گیری سے بچایا، انسانیت کو بچایا اور انسانیت کو عزت دی، اور اسلام کے ذریعے امت کے مقام کو جو بلند کیا، تو ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے طلب نہیں کیا، اور خود کہلواتا ہے کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کی امت سے کہہ دیجئے، اللہ کے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا تمہارے اسلام کے بدلے میں، تمہارے مسلمانی کے بدلے میں۔ ہاں، اگر تم اپنے حبیب کو کچھ دینا چاہتے ہو، اگر تم اپنے نبی کو کچھ دینا چاہتے ہو، اپنے رسول کو کچھ دینا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے اہل بیت کی محبت انہیں دو، ان کے خرابت داروں کی محبت انہیں دو، ان کی عطرت کی محبت انہیں دو، ان کے نواسوں کی محبت انہیں دو۔ تو قرآن کی روشنی میں یہ بات کھلے عام واضح ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت اور آل نبی اور آل نبی، آل فاطمہ اور آل علی کی محبت یہ امت پر واجب ہے، اور صرف واجب ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر امت کا کوئی بہترین نذرانہ ہے تو اس نذرانے کا نام حضرت علی کی محبت ہے، اس نذرانے کا نام بی بی فاطمہ کی محبت ہے، اس محبت کے نذرانے کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت ہے۔ تو قرآن نے صاف واضح کر دیا ہے کہ اے لوگوں، تم اگر اپنے نبی کو کوئی نذرانہ دینا چاہتے ہو یا کسی قسم کی عقیدت کو پیش کرنا چاہتے ہو تو وہ عقیدت تمہاری اہل بیت کی شکل میں ہو، وہ محبت تمہاری اہل بیت کی محبت کی شکل میں ہو، وہ تحفہ تمہارا اہل بیت کے تحفے کی شکل میں ہو۔ تو جب قرآن نے اہل بیت کی محبت کو امت پر لازم کر دیا اور یہ بات ثابت کر دیا کہ نبی کی بارگاہ میں محبت کے بہترین نذرانے کا نام محبت اہل بیت ہے، تو قرآن نے جن ہستیوں کی محبت کا، ان سے محبت کا قرآن نے جب حکم دیا تو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان ہستیوں کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ مگر جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں، تو شریعت سے الٹا مسئلہ نکلتا ہے، قانون الہی سے الٹا مسئلہ نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کے خلاف کربلا کے میدان میں یزید کی فوج جاتی ہے۔ حضرات محترم، کربلا کا یہ پرنین منظر، سب سے پہلے جاننے والی بات یہ ہے کہ کربلا کس کے درمیان ہوا، تو سوچ کر قیامت تک دنیا افسوس کرے گی کہ اسلام میں بڑی بڑی جگہ ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، حنین ہوئی، یرموک ہوئی، روم کی لڑائی ہوئی، خیبر ہوئی، اور تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں گے اور پڑھوائیں گے تو تاریخ میں آپ کو یہی ملے گا کہ اسلام میں بڑی بڑی جگہ ہوئی، تو کوئی جنگ میں مسلمانوں کا پوزیشن، مسلمانوں کا دشمن کسی میدان جنگ میں کفار مکہ تھے، تو کسی میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے دشمن بن کر عیسائی ٹھہرے، تو کبھی یہودی ٹھہرے، اور کبھی یہودی اور عیسائی مل کے ٹھہرے، تو کبھی صرف کفار مکہ مل کر میدان جنگ میں ٹھہرے۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوئی مسلمانوں میں، ساری جنگیں باطل سے ہوئی،
غیر سے ہوئی، کلمے کا انکار کرنے والے سے ہوئی، قرآن کا انکار کرنے والے سے ہوئی، نبوت کا انکار کرنے والے سے ہوئی، اور ایک خدا کا انکار کرنے والے سے ہوئی، اور مسلمانوں کو ظلم کر کے لوگوں کو فلسطین کی طرف راغب کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والوں سے ہوئی۔ مگر جب آپ کربلا پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کربلا میں حضرت امام حسین کو گھیرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، امام حسین کو پانی بند کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، علی اصغر کے حلق پہ تیر چلانے والا کوئی عیسائی نہیں تھا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹنے والا کوئی کلیسا کا یہودی نہیں تھا، بی بی سکینہ پر ظلم کرنے والا کوئی بت پرست نہیں تھا، سیدہ زینب کو قیدی کرنے والا اور سیدہ زینب کو بے ردا اور بے چادر کرنے والا کوئی مجوسی نہیں تھا، کوئی کلیسا میں رہنے والا نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، اور یا کوئی سادھو نہیں تھا، کوئی سنت نہیں تھا، بلکہ آپ کربلا کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات کا دعویٰ تو ان کی زبان پر تھا، مگر حضرت امام حسین کے حلق میں یہ چھری پھرا رہے تھے، قرآن تو ان کے سینوں پہ لٹک رہی تھی، مگر عباس علمبردار کے یہ بازوؤں کو کاٹ رہے تھے، نماز کے مصلے تو ان کے بغلوں میں تھے، مگر علی اصغر کے حلق کو یہ کاٹ رہے تھے، اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا یہ تو دعویٰ کر رہے تھے، مگر بی بی سکینہ پہ یہ ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور مسلمانوں کی خلافت کو بچانے کا تو یہ دعویٰ کر رہے تھے، مگر اہل بیت اطہار کی بیویوں کو اور اہل بیت اطہار کے خواتین کو یہ بے چادر کر رہے تھے۔ تو حضرات محترم، تو آخر بات کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے تو تھے، وہ قرآن پڑھنے والے تو تھے، وہ مسلمان تھے اور ان کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، مگر باپ دادا مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود اہل بیت کا احترام انہوں نے کربلا میں نہیں کیا، اہل بیت کی عورتوں کو انہوں نے کربلا میں نہیں دیکھا، امام حسین کی باتوں کو انہوں نے کربلا میں نہیں سنا۔ اور پھر ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ آج کچھ لوگ دنیا میں ایک ایسا مزاج بن چکا ہے عوام کا کہ اگر اہل بیت کی تعریف زیادہ ہو جائے اور اہل بیت کی محبت زیادہ ہو جائے، یا کسی مسجد میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اہل بیت کی محبت ہو جائے، تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا ذہن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ رافضی ہو چکا ہے، فلاں بندہ شیعہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار علی علی بول رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، الفاظ سوچنے سے مجبور ہے کہ آخر لوگوں کو اہل بیت کا ذکر کیوں ہضم نہیں ہو رہا ہے، آخر عوام اہل بیت کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے، اور آخرکار کچھ لوگ اہل بیت کے ذکر سے بے چین کیوں ہے اور نبی کے خانوادے کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پہلے کربلا سمجھنا چاہیے کہ کربلا ایک ایسا خطرناک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ کر کے کوئی 200 سال کوئی 300 سال نہیں تھا، بلکہ ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، بلکہ 61 ہجری میں کربلا ہوتا ہے، اور 61 ہجری میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری میں کربلا کی خون کو بہایا جاتا ہے۔ تو وہ قوم جو صرف اور صرف اپنی نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ایک صدی کے اندر نسل رسول کو ختم کر سکتی ہے، تو آج 1400 سال کے بعد اہل بیت کے ذکر کو برداشت نہ آنا اور اہل بیت کا ذکر ہضم نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 61 ہجری سے ہی لوگوں کو اہل بیت ہضم نہیں ہو رہے تھے، 61 ہجری ہی سے لوگ اہل بیت کے خلاف جا رہے تھے، اور 61 ہجری ہی میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ میں کھلا کہوں تو 50 ہجری ہی سے دنیا میں منصوبہ بن چکا تھا کہ اگر اپنی حکومت بننا ہے، اپنا اقتدار بننا ہے، اور دنیا میں ہمارا نام رہنا ہے، دنیا میں ہمارا سیاسی کارنامہ رہنا ہے، تو دنیا میں اس وقت تک شخصی بادشاہت کی بنیاد نہیں پڑے گی جب تک کہ اہل بیت کا خانوادہ زندہ رہے گا۔ تو اہل بیت کے خانوادے کو، اہل بیت کے شہزادوں کو اگر کربلا کے میدان میں ان کے حلقوں کو کاٹا گیا، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، شخصی حکومت کو قائم کرنا اور اسلامی نظام کو برہم کرنا اور اسلامی روح کو ختم کرنا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 61 ہجری کے بعد بھی اہل بیت میں ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں شخصی حکومت کو خطرہ محسوس ہوا اور جہاں جہاں بادشاہوں کو خطرہ محسوس ہوا،
اور بادشاہوں نے یہ سوچا کہ جب تک امام موسیٰ سکون میں رہیں گے ان کی حکومت باقی نہیں رہے گی، جب تک امام باقر رہیں گے ان کی حکومت باقی نہیں رہے گی، جب تک امام ثابت رہیں گے ان کی حکومت باقی نہیں رہے گی، جب تک امام علی رضا رہیں گے ان کی حکومت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ شخصی حکومتیں تھے اور وہ حکومتوں کا منصوبہ شریعت کو اعلان کرنا تھا، وہ حکومتوں کا منصوبہ قرآنی طالبان کو ختم کر کے اپنے ذاتی نظام کو مقرر کرنا تھا۔ تو ہر دور میں حضرت امام زین العابدین کی اولاد اور حضرت امام حسن کی اولاد ہر دور میں شخصی حکومتوں سے ٹکراتی رہی، ہر دور میں باطل سے ٹکراتی رہی، اور 200 سال کی تاریخ آپ پڑھ لو کہ 200 سال مسلم بادشاہ ہوئی، مسلم حکومت ہوئی، مگر یہ 200 سال کے عرصے میں اہل بیت کے شہزادے آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے، یہ 200 سال کے عرصے میں اہل بیت کے شہزادے آپ کو گولے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ 200 سال کے عرصے میں نبی کا خون آپ کو تڑپتا ہوا نظر آئے گا، یہ 200 سالہ حکومت میں اہل بیت کے شہزادے اور اہل بیت کا امام قیدی بن کے نظر آئے گا۔ تو ہر آخر محترم مسلسل 200 سال تک کوئی علی کا بیٹا آپ کو پھانسی کے پھندے میں نظر آئے گا، تو کوئی علی کا بیٹا آپ کو خیر خانے میں نظر آئے گا، تو کوئی علی کا بیٹا زنجیروں میں جگڑا ہوا مسلمان خلیفہ کے سامنے نظر آئے گا، تو کوئی فاطمہ کا دودھ بھوکا اور پیاسا خیر خانے میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تھی کہ یہ شخصی حکومت کو قائم کر کے اسلام کی روح کو ختم کر کے اپنی من کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور اہل بیت کے ائمہ ان کی من کی حکومت کو روک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو قائم کرنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اور کربلا میں جھگڑا بھی دیکھیے کیسا جھگڑا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آپ کو گھیرا گیا جبکہ آپ جنگ کو جا ہی نہیں رہے تھے، اور جنگ کو جانے والا کوئی 105 115 یا 120 لوگوں کو میدان میں لے کر نہیں جاتا، اور جنگ کو جانے والا اپنے ساتھ 11 عورتوں کو، اور ان 11 عورتوں میں 4-5 عورتیں بڑی اور باقی کے چھوٹے بچے، یہ سارے لوگوں کو لے کر کوئی میدان جنگ میں نہیں جاتا، اور 12 سے 13 ہزار فوج سے مقابلہ کرنے والا کوئی 116 یا 120 لوگوں کو لے کر میدان جنگ میں نہیں جاتا، بلکہ آپ تو کوفہ جا رہے تھے۔ قاصد حسین امام مسلم کو شہید کیا گیا، اور کوفہ کے بیچ میں کربلا کے میدان میں امام حسین کو گھیرا گیا، اور بار بار یہی دہرایا گیا کہ یزید کو خلیفہ مان لو، یزید کو خلیفہ مان لو، یزید کو خلیفہ مان لو۔ حضرت امام حسین کربلا کے اس گھیرے میں ایک ہی بات کہتے رہے کہ جو ہاتھ پورا بچپن میرے نانا کے متبرک ہاتھ میں رہا ہو، اس ہاتھ کو میں یزید جیسے پلید کے ہاتھ میں دے کر میں اپنے ہاتھ کو ناپاک نہیں کروں گا، اور شریعت اسلامیہ کی روح کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں نکالوں گا۔ کربلا میں 10 محرم تک آپ کا یہی خطبہ رہا کہ میں اسلام کی روح کو مرنے نہیں دوں گا، میں شریعت کو بحال ہونے نہیں دوں گا، میں اسلام کے اچھے کو ختم ہونے نہیں دوں گا۔ الحضرت کے حضرات محترم 3 دن تک مسلسل پانی بند ہوا، ریتیلے دھوپ میں، ریت کی دھوپ کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ریگستان کا ماحول کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں، اور دھوپ، پیاس اور گرم ریت، جب یہ 3 چیزیں مل جاتے ہیں تو پھر انسان کی طلب کیسی ہوتی ہے آپ ذرا سوچیے۔ ایک طرف ریت گرم، دوسری طرف پیاس، تیسری طرف بچوں کی بیماریاں، چوتھی طرف بھوک، اور ادھر گھیرا اور ظلم، دباؤ، ہر طرف سے سیدنا امام حسین کے کربلا میں ظلم کی آندھیوں کو اتنا برسایا گیا، اتنا برسایا گیا، اتنا برسایا گیا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ کربلا کے گھیرے سے پہلے حضرت امام حسین کے داڑھی میں 2 یا 3 بال سفید تھے۔ کربلا کے گھیرے سے پہلے آپ کی داڑھی میں 2 یا 3 بال سفید تھے، مگر میدان کربلا میں آپ پہ اتنا ظلم کیا گیا، آپ پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس ظلم اور دباؤ میں آپ اتنے غم میں ڈوب گئے کہ غم کی وجہ سے جیسے ہی 10 محرم کی صبح نکلتی ہے تو اہل بیت کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے داڑھی اور سر میں ایک بھی کالا بال نہیں ہے۔ غم کی وجہ سے 4 دن کے اندر آپ کے سارے بال سفید ہو گئے، ایک بھی کالا بال نہ داڑھی میں ہے اور نہ سر میں ہے۔ اتنا بڑا غم کربلا میں سرکار سیدنا امام حسین۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے چلیے۔
سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین پر تھے، حضرت امام حسین کی باری آئی، اور جب امام حسین کو بھی شہید کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے سرکار سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی تو کیا کیا معاملات پیش آئے کہ ساری دنیا صرف یہاں تک روک دیتی ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، سجدے کی حالت میں ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی، یہ کہہ کر معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ مگر آپ نے 10 محرم کے سجدے تک دیکھا ہے، مگر میں اب آپ کو 10 11 12 13 بلکہ میں آپ کو اہل بیت کے مکمل 90 دن سناؤں گا، مکمل اہل بیت کے 10 محرم کے بعد کے مکمل 90 دن، اور وہ 90 دن میں 900 میل کا وہ دردناک سفر، حضرات 900 میل کا وہ دردناک سفر۔ تو ذرا دیکھیے سرکار سیدنا امام حسین شہید ہوئے، جب آپ شہید ہوئے تو کون شہید ہوا؟ صرف نبی کا نواسا شہید نہیں ہوا میرے دوستوں، صرف حضرت علی اور فاطمہ کا بیٹا شہید نہیں ہوا، بلکہ ساری کائنات کے روحانیت کا علم بردار شہید ہوا، اس ساری کائنات کی روحانی سلطنت کو سنبھالنے والا شہنشاہ شہید ہوا، جسے امام کہتے ہیں۔ ہمارے پاس عرف عام میں امام کا مطلب مسجد میں نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھانے والے کا مرتبہ بھی شریعت میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے امام روحانی، امام روحانی جن کے ساتھ امام لگایا جاتا ہے، جیسے کہ امام حسین، امام حسن، امام علی، امام تقی، امام نقی، امام زین العابدین، تو ان کا مقام کائنات میں بہت بلند ہوتا ہے، اور یہ روحانی امامت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے قبضے میں کر دیتا ہے، بلکہ ہوا اور پانی بھی ان کے تابع ہوتے ہیں اس امامت روحانی کے، ہوا اور پانی بھی امامت روحانی کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام حج کو نکلے، اور پیدل حج تھا، جانوروں کا بھی اس زمانے میں حج تھا، مگر انسان پیدل چلتا تو کتنا چلے گا، جانور پیدل چلتے تو کتنے چلیں گے۔ فجر کے بعد نکلتے، ظہر میں 2 گھنٹے آرام کا ٹائم ہوتا، 2 گھنٹے کے بعد کچھ چلتے، پھر رات میں رکنے کا وقت ہوتا، تو رک کر اس زمانے میں سفر کو طے کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی حج کے وقت میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ایک میدان میں رکے آرام کے لیے، تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا خیام جس مقام پہ کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا وہ ایک سوکھا جھاڑ تھا، وہ ایک سوکھا جھاڑ تھا، تو اس سوکھے جھاڑ کے تھا، اور وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے اس سفر میں حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، تو سرکار امام حسن علیہ السلام اس سوکھے جھاڑ کے نیچے آرام کرنے لگے، تو عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے سوچنے لگے کہ کاش کے یہ جھاڑ ہرا بھرا ہوتا۔ کیا سوچنے لگے آپ؟ بیٹھی جگہ سوکھے جھاڑ کو دیکھ کر سوچنے لگے کاش کہ یہ جھاڑ ہرا بھرا ہوتا، اس کے پتے نکل آتے، اور اس کی لمبی سوکھی ٹہنیوں کا سایہ ہمارے اوپر ہوتا، اور اس کو پکے ہوئے کھجور ہوتے، اور یہ کھجور ہمارے استعمال میں آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو فوراً سرکار امام حسن نے، دیکھیے امام روحانی امام کتنا بڑا ہوتا ہے کہ سرکار امام حسن نے ان کے دل کو پڑھ لیا، اور دل کو پڑھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر کہا کہ تمہیں ہرا بھرا جھاڑ چاہیے، تمہیں تازہ کھجور چاہیے، انتظار کرو ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جتنے بھی قافلے میں تھے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہر سرکار سیدنا امام حسن کی زبان ہلی، اور ہر سوکھے جھاڑ میں جان آ گئی، ٹہنیاں بھی ہری ہو گئی، اور خود بخود کھجور بھی پیدا ہو گیا، اور وہ کھجور پک بھی گیا، اور لوگوں کے کھانے کے قابل بھی ہو گیا، لوگوں کے کھانے کے بھی قابل ہو گیا۔ تو یہ امامت روحانی ہوتی ہے،
کہ دنیا قبضے میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظام دے دیتا ہے۔ آگ، ہوا اور پانی جیسی طاقتور چیزیں ان کے قبضے میں ہوتی ہے۔ تو البتہ کہ حضرات محترم، تو یہاں پر بھی کربلا میں بھی سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور کریے حضرات محترم۔ بڑے بڑے مفسرین، وقت کے بڑے بڑے محدثین اس منظر کو لکھتے ہیں، اس منظر کو لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن پر تلوار رکھی گئی اور آپ کے گردن پر تلوار کو پھرا دیا گیا اور سر اور دھڑ الگ ہو گیا، اور جیسا ہی سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اور دھڑ الگ ہو گیا، تو چونکہ وہ صرف حسین نہیں تھے بلکہ وہ ساری کائنات کے امام روحانی تھے، اور روحانی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے و قدرت میں دیا، تو جیسا ہی حضرت امام حسین کا سر اپنے دھڑ سے کربلا کے میدان میں الگ ہو گیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کیسے دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی، دنیا کا نظام کیسے درہم برہم ہو گیا؟ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے میرے دوستو، ادھر سر کٹا، دوپہر کا وقت تھا، سخت دوپہر کا وقت تھا، اور دوپہر کے وقت میں سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ ادھر سر تن سے جدا ہوا اور ادھر سورج ڈوب گیا۔ دنیا نے آج تک دوپہر میں سورج کو ڈوبے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ کربلا کا 10 محرم تھا، وہ امام روحانی کی شہادت تھی، وہ سرکار سیدنا امام حسین کی شہادت تھی کہ جب سر تن سے جدا ہوا تو دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اور آج بھی ان تبدیلیوں کے نشانات باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ ادھر سر تن سے جدا ہوا اور دوپہر میں سورج ڈوب گیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اور حالت ایسی ہے کہ نہ چاند نظر آتا ہے نہ سورج نظر آتا ہے، ہر طرف کالے بادل نظر آتے ہیں۔ جب ہر طرف کالے بادل نظر آئے تو ایک اور تبدیلی دنیا نے دیکھا کہ خود بخود دوپہر کے وقت میں آسمان پر تارے نظر آئے، آسمان پر تارے نظر آئے۔ جب تارے نظر آئے تو تارے غائب ہو گئے، پھر چاند نمودار ہوا، پھر چاند غائب ہو گیا، پھر دہن آ گیا، اور جب دہن آ گیا اور ہر طرف کالے بادل آ گئے تو پھر ان کالے بادلوں سے تبدیلی یہ ہو گئی کہ سرکار امام حسین کا خون کربلا کی زمین پر ہے، اور کربلا کی زمین سرکار امام حسین کے خون کو اپنے اندر ضم کر رہی ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ بادل جو کالے تھے وہ بادل لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بادل حسین کے خون کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، سرکار سیدنا امام حسین کے خون کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر تیز ہوائیں شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں شروع ہو گئی، ایک خطرناک طوفان کربلا کے اطراف و اطراف میں آیا، اور پھر کیا ہوا، کیا ہوا؟ تب یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صرف بادلوں میں خون نہیں بھرا گیا، بلکہ 10 محرم کو امام وقت کا شہید ہونا لوگوں کو خود بخود معلوم ہو گیا۔ پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ تو کربلا سے فلسطین کا راستہ کتنا ہے؟ کئی میل دور کا فاصلہ ہے کربلا سے فلسطین کا، مگر فلسطین کے شہر کی حالت یہ تھی 10 محرم کو صبح کہ مسجد اقصی کے اطراف کا کوئی بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، کوئی بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، اور لوگ سمجھنے لگے کہ پتھر خون کیوں پھینک رہا ہے، پتھروں سے خون کیوں نکل رہا ہے۔ فلسطینی نہیں، سیریا، ملک شام سے بھی لوگ سڑک کا جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، بلکہ روم ایک کنارہ ہے، ایک بہت لمبا راستہ ہے کربلا سے روم کے علاقے میں۔ اس زمانے کے بادشاہوں نے اپنی سلطنت کے فخر کے لیے شیر کے پتلے کو بنا کر رکھا تھا، اور وہ بادشاہوں کا وہ شیر کا پتلا ساری دنیا میں مشہور تھا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ اس پتھر کے شیر کے جو پتلا ہے اس کی جو پتھر کی آنکھیں ہیں ان پتھر کی آنکھوں سے بھی خون برس رہا ہے، اور وہ پتھر کا شیر بھی خون کے قطرات کو ٹپکا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ شہادت امام حسین پر آسمان اتنا لال ہوا کہ کئی دنوں تک لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ڈرنے لگے کہ خدا کا قہر نازل ہوگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میرے دوستو، آج تک بھی آسمان کربلا کے منظر کو بتاتا ہے، اور آج تک بھی آسمان کربلا کے خون کو بتاتا ہے۔ کیسے بتاتا ہے؟
कैसे बताता है? तो अइम्मा और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन इस बात को लिखते हैं कि करबला के हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान जो लाल हो चुका था हजरत इमाम हुसैन की शहादत में, तो कई दिन तक वो बादलें लाल रही और आहिस्ता आहिस्ता उन बादलों में लाली छटती रही, मगर कुछ लाली बाकी रही और वो लाली क़यामत तक रहेगी। और वो लालपन क्या है? तो इमाम जलालुद्दीन सिद्दी कहते हैं कि वो लालपन असर की नमाज के बाद कभी कभार आसमान लाल नजर आता है, आसमान में लाल धारियां नजर आती है और लाल शफक नजर आता है। तो मोहर्रिखीन लिखते हैं कि आसमान की वो लाल धारियां, वो लाल शफक, वो लाल बादल करबला की 10 मुहर्रम से पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा था, कभी दुनिया ने नहीं देखा था। वो आसमान में लाली आई तो करबला के बाद आई और आसमान हर रोज अपने लाल बादलों और सूरज की लाल धारियों के जरिए गम हुसैन का ऐलान आसमान हर रोज करता है, हर रोज करता है। तो अल-क़द्र के हज़रात मोहतरम, अब जरा देखिए जनाब कि जंग खत्म हो गई, मामला आपका हुसैन से था, आपने हजरत हुसैन के साथ तो शुरू किया, खतरा आपसे हुसैन को था तो आपने हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। डर आपको हुसैन से था कि जब तक हुसैन बाकी रहेंगे तुम अपनी शख्सी हुकूमत को कायम नहीं कर सकते, तुम अपने खानदान को हुकूमत में आगे नहीं बढ़ा सकते, ये डर था। तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत से तुम्हारा डर खत्म हो गया। मगर करबला यहाँ ये बता रहा है कि करबला में यजीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन को शहीद करना नहीं था, बल्कि यजीद का मकसद नस्ल हुसैन को खत्म करना था। यजीद का मकसद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का खातिमा था। यजीद का मकसद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खातिमा था। और वो कैसे? तो ये यजीद का जुल्म सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों। अहले बैत के उन डेरों में, उन खेमों में सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, बेहोशी आग पर तारी है, और इधर हजरत इमाम हुसैन का सर तन से जैसा ही जुदा हुआ औरतें बाहर निकल गई, अपनी बेसहारगी का ऐलान करने लगी, अपने अकेलेपन का ऐलान करने लगी, अपने तन्हाई का ऐलान करने लगी। मगर जैसा ही मगरिब हो गई, ये जालिम यजीदियों को हजरत इमाम हुसैन के शहादत पर सुकून नहीं आया, बल्कि तारीख 10 मुहर्रम के बाद जुल्म की एक और दास्तान को खोलती है कि जिस डेरे में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े हुए थे, उस डेरे को आग लगा दिया गया। और उनका मंसूबा ये था कि उसी डेरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जला दिया जाए और उसी डेरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दिया जाए। अगर ज़ैनुल आबिदीन बचेंगे तो फिर नस्ल सादात दुनिया में आएगी, फिर ये शख्सी हुकूमतों के खिलाफ ठहरेंगे और खानदानी हुकूमतों को फिर से ये रोकेंगे और फिर से ये अपने नाना की शरीयत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो सारी अहले बैत की खवातीन जिसमें हुसैन के पास बैठी हुई हैं, अपनी बेसहारगी पे रो रही है, अपनी बेचारगी पे रो रही है, और इधर अहले बैत के डेरों को आग लगा दिया गया, उनके सामानों को आग लगा दिया गया। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस डेरे में है उस डेरे को आग लगा दिया गया। तो बताओ मेरे दोस्तों, ऐसा जुल्म तुमने कभी देखा है कि एक जवान बेहोश पड़ा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है, ना वो तलवार उठाने की ताकत रखता है, ना वो किसी को मारने की ताकत रखता है, ना वो जंग के मुकम्मल मंजर को अपने आंखों से देखा है, खुद कमजोर होकर जमीन पे पड़ा हुआ है। और जुल्म की इंतहा ये कि उस कमजोर जवान को भी ये मारने की कोशिश करते हैं और रात के अंधेरे में अहले बैत के डेरों को ये जलाते हैं। तो क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो गए? नहीं मेरे दोस्तों, 10 मुहर्रम की रात से आप करबला के मंजर को देखो तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत से भी बड़ा जुल्म आपको 10 मुहर्रम की बाद से अहले बैत की जिंदगियों में आपको मिलेगा। करबला की 3 दिन से भी प्यास से भी बड़ी सख्ती आपको 10 मुहर्रम के बाद से मिलेगी। करबला के अंदर से भी बड़ा जुल्म आपको 10 मुहर्रम के बाद से अहले बैत की औरतों पे जो जुल्म हुआ, मासूम बच्ची पे जो जुल्म हुआ, वो जुल्म आपको 10 मुहर्रम के बाद का सफर बताएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे को आग लगा दिया गया। तो हुआ क्या हज़रात मोहतरम, हुआ क्या? बीबी शहरबानो अपने शौहर के जिस्म के पास है,
शोहर के जिस्म के पास बीबी शहरबानू है। बीबी सकीना छोटी मासूम बच्ची अपने बाप के जिस्म के पास अपनी यतीमी का इजहार करते हुए रो रही है। और अहले बैत की उन औरतों का हाल क्या है मेरे दोस्तों? हाल क्या है उन औरतों का? किसी के बाप का जिस्म उनके सामने है, किसी के भाई का कटा हुआ जिस्म उनके सामने है, किसी के मासूम बेटों का जिस्म उनके सामने है। और बीबी शहरबानू को तुम क्या कहोगे कि औलाद कटी हुई है, शोहर कटा हुआ है, देवर कटा हुआ है, भतीजे कटे हुए हैं, खानदान बीबी शहरबानू का कटा हुआ है। गोया के शहरबानू की तमाम गोद वीरान होकर उनके सामने बिखर के पड़ी हुई है और वो सारी लोगों की जुदाई के गम में शहरबानू डूबे हुए हैं। तो एक और जुल्म भी शहरबानू को यह डाल दिया गया कि बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दहकती हुई आग है और इधर हर तरफ अहले बैत की खवातीन पुकारती है कि हमारा बच्चा अंदर है, हमारा बच्चा अंदर है, हमारा बच्चा अंदर है। तो क्या हुआ? तो याद रखो हज़रात मोहतरम, इस कायनात में एक जात ऐसी है जिसका एहसान सैयदों पर क़यामत तक है, सैयदों पर क़यामत तक है। और वो एक ऐसी जात है जो मैदान करबला में 10 मुहर्रम की मगरिब से जरूरत पड़ने पे वो अली बन के करबला में ठहरती है। तो वो कभी फातिमा बनकर ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाती है, तो कभी वो हुसैन बनकर अपनी सच्चाई का इम्तिहान देती है, कभी वो हुसैन बनकर अपनी सच्चाई का इम्तिहान देती है, तो कभी वो हैदर बनकर अपने हाथ में तलवार लेकर ठहरती है। अरे ऐसी खातून कि रहती दुनिया तक नस्ल सादात के क़यामत तक उस खातून का एहसान है। और नस्ल सादात की मोहसिन और उम्मत मुहम्मदिया की मोहसिन का नाम बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब है। अब यहां से बीबी ज़ैनब की बहादुरी का आगाज शुरू होता है, यहां से बीबी ज़ैनब की शिजाअत का आगाज शुरू होता है। अब यहां से बीबी ज़ैनब के इम्तिहान का आगाज शुरू होता है और यहां से बीबी ज़ैनब के इम्तिहान का आगाज शुरू होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे दोस्तों, करबला का ये खूनैन मंजर 10 मुहर्रम के बाद से 800 मील का बड़ा दर्दनाक ये सफर, और ये 800 मील के सफर में ना इन्हें खाना दिया गया, ना इन्हें पानी दिया गया, सिर्फ और सिर्फ खैर खाने बदलते रहे, खैर खाने बदलते रहे। तो अहले बैत की ये शहजादियों का खैर खाना बदलना और सरे हुसैन का 800 मील तक तरोताजा रहना और सिर्फ जुबान से कुरान की तिलावत रहना, यह क़यामत तक का एक मिसाली और दर्दनाक सफर है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे दर्दनाक भरे सफर को हम आइंदा जुमा सुनेंगे। सुन्नत अदा फरमाएं।